والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الدجال قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال أنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل کے درس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ ارشاد اور آپ کے ان فرامین کا ذکر ہوا تھا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے لیے وسائل قدرت کو مسخر اور وسائل زندگی کو تابع کرنے کا ذکر فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالی دجال کے لیے وسائل زندگی، قوانین قدرت کو مسخر فرما دیں گے، اور دجال کے پاس بظاہر بے پناہ قوت و طاقت، دولت کے خزانے، سونے اور چاندی کے ڈھیر، اور کھانے پینے کی تمام اور غذا کی ساری چیزیں، کھانے پینے کی ساری اشیاء دجال کے پاس موجود ہوں گی. آج کے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات سمجھائی وہ وہی ہے جو لفظ دجال کا معنی مفہوم عرض کرتے ہوئے فتنہ دجال کی بنیاد، جڑ اور اساس بیان کی گئی تھی کہ دجال کے پاس وسائل قدرت تو ہوں گے، بظاہر اس کے پاس پانی، رزق، سونا اور چاندی، یہ وسائل قدرت تو ہوں گے، لیکن یہ بھی سب کچھ دھوکہ اور فریب ہوگا. یہ جو کچھ ہوگا یہ دھوکہ ہی دھوکہ، اس لیے کہ دجال کا معنی ہی ہے
دھوکہ دینے والا، دجال کا معنی ہی ہے ہر حقیقت کو چھپانے والا، حقیقت کو چھپا کر غیر حقیقت کو ظاہر کرنے والا، نیچے بدبودار زخم ہے، اس بدبودار زخم پر مرہم کا لیپ کر دینے والا، نقلی لوہے پر سونے کا پانی چڑھا کے اس نقلی لوہے کو سونا ثابت کرنے والا، یہ دجال کے فتنے کی حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں ارشاد فرمایا، ان الدجال یخرج، دجال نکلے گا، ان معہ ماء و نارا، اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی۔ پانی اور آگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ پانی جو زندگی کے بقا کا اہم جز ہے، وہ پانی جس پہ زندگی، انسانی زندگی اور جاندار کی زندگی کا بقا ہے، اس پانی پر اس کا قبضہ ہوگا۔ وہ نہریں، ندیاں اور چشمے، اسی طرح آسمان سے پانی برسانے پر اپنی مرضی پر قادر ہوگا، جس علاقے میں، جس سرزمین میں چاہے گا پانی برسائے گا، جہاں چاہے گا پانی روک لے گا۔ اس کے پاس پانی کے نظام پر مکمل کنٹرول اور اختیار ہوگا۔ یہ ہے ان معہ نہرم من ماء، اس کے پاس پانی کی نہریں ہوں گی، پانی پر اس کا قبضہ ہوگا۔ اور فرمایا نار ونہرم من نار، اس کے پاس آگ کی نہریں ہوں گی۔ اور یہاں آگ سے مراد بھی یہی ہے کہ جس علاقے میں چاہے گا، جس سرزمین میں چاہے گا، وہ آگ کے اثرات پیدا کر دے گا، شدید ترین گرمی اور دہکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی زمین اور مصنوعی آگ، جنگلات میں آگ لگا دے گا۔ وہ نہروں، پانی کی نہروں پر، آگ کی نہروں پر اس کا کنٹرول، قبضہ ہوگا۔ لیکن دجل کیا ہوگا، دھوکہ کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ مَاءٌ، میرے امتیو، جو تمہیں دجال کے پاس پانی نظر آ رہا ہوگا، دکھنے میں، نظر آنے میں تو پانی ہوگا، حقیقت میں پانی نہیں، انہ نار، وہ پانی نہیں، وہ تو آگ ہوگی۔ ابھی اس کی تھوڑی سی تشریح کی جاتی ہے۔ وہ نظر آنے والا پانی بظاہر پانی نظر آ رہا ہے، لیکن اندر آگ ہے، اس آگ پر پانی کا لیپ کر دیا گیا ہے، پانی کا لبادہ اڑا دیا گیا ہے آگ کو، اور وہ آگ کیا نظر آ رہا جی؟ پانی۔ اور وَأَمَّا الَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ مَاءٌ، اور جسے تم پانی دیکھو گے، جو تمہیں پانی نظر آ رہا ہوگا، وہ پانی نہیں، نارن، وہ آگ ہوگی۔ جس کو پانی دکھا رہا ہے وہ پانی نہیں، وہ آگ، اوپر پانی، اندر آگ، حقیقت آگ ہے، بظاہر دجل ہے، وہ پانی نظر آ رہا ہے، اور اوپر نیچے آگ ہے، پانی ہے، وہ پانی اور آگ نظر آ رہے ہیں، حقیقت کچھ ہے اور نظر آنے والی چیز کچھ ہے۔ فمن ادرک ذالک منکم، اے میرے امتیو، تم میں سے جو کوئی یہ حالت پالے، اس نظام کو جو کوئی پائے گا، فاراد الماء فلیشرب، اگر وہ پانی پینا چاہتا ہے
اللہ، اگر وہ پانی پینا چاہتا ہے تو وہ اس آگ کی طرف جائے جو آگ نظر آ رہی ہے، اس آگ کو لے گا، فَإِنَّهُ يَجِدُهُ مَاءً، وہ آگ نہیں ہوگی، جس کو لے گا وہ پانی ہوگا، جسے اختیار کرے گا بظاہر وہ آگ ہے، اس کا نتیجہ اور اس کا انجام پانی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ یجیء، دجال آئے گا، معاہ، اس کے پاس، مثل الجنہ، جنت کی طرح، والنار، اور دوزخ کی طرح کچھ ہوگا، فالتی یقول، دجال جس کے بارے میں کہے گا انہا الجنہ، یہ جنت ہے، ہی النار، وہ تو آگ ہوگی۔ اب تھوڑی سی بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، دجالی نظام دھوکے، فریب اور سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن بظاہر دجالی نظام میں سارے کے سارے اسباب زندگی موجود ہیں۔ دجالی نظام میں زندگی کے تعیشات اور لہریں بہ رہے ہیں۔ دجالی نظام قبول کرنے والا اور دجالی نظام کی حمایت کرنے والا اور دجالی نظام کو قبول کرنے والا اور دجالی نظام پہ چلنے والا، اس کے پاس اسباب زندگی سب کچھ ہوں گے۔ دجالی نظام کا حامی اور دجالی نظام کو قبول کرنے والا، یوں سمجھ لیجئے اس کے منہ میں سونے کا چمچ ہوگا، 20 کی 20 انگلیاں گھی میں ہوں گی، مالی لحاظ سے بڑا وسعت والا، دولت اور عیش و آرام کے خزانے، زمین سے پیداوار، ان کی زمینوں میں بڑی پیداوار، ان کے پاس رزق کے وسائل۔ دجالی نظام میں اسباب زندگی وافر ہوں گے اور اس کو قبول کرنے والے اسباب زندگی میں عیش و آرام کریں گے، راحت اور آرام سے زندگی بسر کریں گے، لیکن انجام کیا ہے؟ ہی النار، وہ سارے کے سارے اسباب تعیش، وہ سارے کے سارے اسباب راحت حقیقت میں دوزخ ہیں۔ اور وہ لوگ جو دجالی نظام کے باغی ہیں، جو دجالی نظام کو چیلنج کرنے والے، ان کی زندگی بظاہر ایسی ہو جائے گی گویا وہ آگ میں ہیں۔ دجالی نظام کے باغی، دجالی نظام سے ٹکرانے والے، ان کی زندگی بظاہر جہنم، نہ پیٹ بھرنے کے لیے ڈھنگ سے کوئی غذا، نہ پہننے کے لیے کوئی طریقے سلیقے کا لباس، نہ کوئی رہنے کے لیے بڑے محل اور کوٹھیاں، کسی پہاڑ کی غار میں پناہ لیے ہوئے، بالکل ٹوٹے پھوٹے جوتے، لباس۔ یہ بظاہر دجالی نظام کے باغی اور دجالی نظام سے ٹکرانے والے یہ نار میں، دوزخ میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں دجالی نظام کے باغیوں کے پاس بظاہر آگ نظر آ رہی ہے، وہ آگ نہیں، وہ تو جنت ہے۔ وہ جو تمہیں بڑی تکلیف نظر آ رہی ہے، وہ تکلیف نہیں ہے، اس تکلیف پر تو وہ اہل ایمان دنیا جہان کی راحتیں قربان کر دیں گے۔ وہ دجال، اس کے پاس وہ سونا ہوگا، وہ چاندی ہوگی، وہ نہریں ہوں گی، وہ پانی ہوگا، لیکن فرمایا جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ اس کے خلاف ہوگا۔ اب اگلی حدیث سن لیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں یخرج الدجال، جب دجال آئے گا،
اس کا فتنہ عروج پر ہوگا. فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اہل ایمان میں سے ایک نوجوان دجال کی طرف نکلے گا. جب دجال کی طرف نکلے گا فَتَلَقَّاهُ الْمَصَالِحُ, دجال کے مسلح لوگ, مصالح الدجال, دجال کا لشکر, دجال کے مسلح لوگ اس سے ملیں گے. یہ مومن بندہ دجال کے پاس جا رہا ہے اس کی دجالیت کو اور اس کی جھوٹی ربوبیت کو چیلنج کرنے کے لیے. یہ گلی گلی کوچا کوچا آواز لگا رہا ہے کہ میں ہوں دجال کا مقابلہ کرنے والا. دجال کا مقابلہ کرنے سے پہلے اور دجال کے سامنے آنے سے پہلے فَتَلَقَّاهُ الْمَصَالِحَ مَصَالِحَ الدَّجَّالِ, دجال کے مسلح لوگ, دجال کا لشکر, دجال کی فوجیں اس مرد مومن سے ملیں گی. فَيَقُولُونَ لَهُ, اس سے پوچھیں گی أَيْنَ تَعْمِدُ, کہاں جا رہا ہے. فیقول آمد الی ھذا الدجال الذی خرج, وہ دجال جو نکلا ہے اور بڑے دعوے کر رہا ہے, میں تو اس دجال کے پاس جا رہا ہوں. فیقولون لہ, وہ کہیں گے, یعنی کون کہیں گے؟ دجالی لشکر. وہ دجالی لشکر کہے گا اوما تؤمن بربنا, کیا تو ہمارے رب پہ ایمان نہیں لاتا. یعنی وہ دجال کو اپنا رب ماننے والے اور دجال کو رب یقین کرنے والے کہیں گے کیا تو ہمارے رب پہ ایمان نہیں لاتا. فیقول, وہ مومن بندہ کہے گا ما بربنا خفا, ہمارا رب کوئی مخفی نہیں ہے, یعنی ہمیں پتہ ہے رب کون ہے, ہمارا رب ہم سے مخفی نہیں ہے, پوشیدہ نہیں ہے, ہم جانتے ہیں رب کون ہے. یہ دجالی لشکر کے ساتھ بحث و باسا ہوگا. فیقولون اقتلوہ, وہ دجالی گروہ کہے گا اسے قتل کر دو, اسے مار ڈالو. پھر آپس میں کہیں گے کہ دجال نے ہمیں اس بات سے روکا تھا کہ ہم کسی کو قتل کریں. فینطلقون بہ الی الدجال, اس کو پکڑیں گے, گرفتار کریں گے, دجال کے پاس لے جائیں گے. فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ, جب وہ مومن اس کو دیکھے گا, قال, وہ دیکھتے ہی نعرہ بلند کرے گا ایھا الناس, یا ایھا الناس ھذا الدجال, اے لوگو یہی وہ دجال ہے الذی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس دجال کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اے لوگو یہ وہ دجال ہے. دجال کے سامنے اس کی ربوبیت کو اور اس کی قدرت کو چیلنج کرے گا اور کہے گا یہی دجال ہے. قال, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیأمر الدجال بہ, دجال حکم دے گا, اس کے بارے میں حکم دے گا. حکم دیتے ہی کہے گا خذوہ, اسے پکڑ لو اور پکڑ کے اسے جکڑ لو, اسے پکڑو جکڑو اور پکڑ کے جکڑ کے. دجال کہے گا اس کے یوسع ظہرہ و بطنہ ضربا, اس کی پیٹھ پر, اس کی پشت پر, اس کے پیٹ پر ضربیں لگاؤ, تشدد کرو. وہ ضربیں لگائیں گے, تشدد کریں گے اور اس کو پکڑیں گے, جکڑیں گے, ماریں گے. قال, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیقول, پھر دجال کہے گا اوما تؤمن بی, کیا مجھ پہ ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے, میری ربوبیت کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں کرتے. فیقول, وہ کہے گا, وہ مرد مومن کہے گا تجھ پہ ایمان, انت المسیح الکذاب, تو سب سے بڑا جھوٹا ہے, تو وہی کذاب ہے, وہی جھوٹا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی. قال, فرمایا فیؤمر بہ, پھر دجال حکم دے گا. اور حکم کیا دے گا؟ فرمایا آرا لایا جائے گا, کہے گا آرا لاؤ, اور آرا لا کے اس کو چیرو. کہاں سے؟ من مفرقہ, اس کی مانگ سے, جو سر کی مانگ ہے اس مانگ سے یہاں سے آرا پھیرنا شروع کرو, چلانا شروع کرو. آرا چلاتے چلاتے یفرق بین رجلیہ, اس کے پاؤں تک اس کو چیر ڈالو.
قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم یمشی الدجال بین القطعتین، پھر دجال اس کے کٹے ہوئے اعضاء کے درمیان گزرے گا، پھرے گا. ثم یقول لہ، پھر کہے گا اس کو قم، کھڑا ہو جا. وہ مومن بندہ جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہوگا، ظلم و ستم کا تشدد کا نشانہ بنا کے شہید کر دیا ہوگا، اسے کہے گا قم، کھڑا ہو جا. فیستوی قائما، وہ فوراً کھڑا ہو جائے گا. وہ ٹکڑے اور وہ تشدد زدہ جسم زندہ کھڑا ہو جائے گا. ثم یقول لہ اتؤمن بی، پھر کہے گا اس کو کیا اب مجھ پہ ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے؟ اب بھی مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ دیکھو میں نے تمہاری کیا حالت کی، پھر تمہیں زندہ کیا، اب مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ فیقول، وہ مرد مومن کہے گا ما ازدد فیک الا بصیرا، تیرے بارے میں میرا یقین اور بڑھ گیا ہے. جو پہلے میرا ایمان تھا نا، اب اس ایمان میں، اس یقین میں اور اضافہ ہو گیا ہے. قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم یقول، پھر کہے گا وہ مومن بندہ یا ایھا الناس، اے لوگو گواہ ہو جاؤ، انہ لا یفعل بعدی باحد من الناس، اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، جو تشدد کیا ہے، مجھے مار کے زندہ کر دیا ہے، اب اس کے بعد کسی اور مومن کے ساتھ یہ نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کو دجال کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے بنیاد بنائیں گے. یہ دجال کے دجل کو، جھوٹ کو ظاہر کرنے کی بنیاد بنے گا. کہے گا لوگوں گواہ ہو جاؤ، اب یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ، پھر دجال کوشش کرے گا اسے ذبح کرے، اس پہ آرا چلائے. فرمایا فَيَجْعَلُ مَا بَيْنَ رَقْبَتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی گردن اور اس کے گلے کے درمیان پیتل کا عضو، پیتل کا وجود بنا دیں گے، تانبے کا وجود بنا دیں گے. فلا یستطیع الیہ سبیلا، پھر دجال اسے ایسے قتل نہیں کر سکے گا. دجال اس کے قتل پہ قادر نہ ہوگا. فیأخذ بیدیہ ورجلیہ، اللہ، پھر اس کے ہاتھوں کو، پاؤں کو پکڑے گا. فیقذف بہ، ہاتھوں کو پاؤں کو پکڑ کے اسے باندھ کے اسے پھینک دے گا. فیحسبہ الناس، لوگ تو یہ سمجھیں گے، نظر یہ آ رہا ہوگا انما قذفہ الی النار، اس کو اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا ہے. قتل تو نہیں کر سکے گا، اسے بظاہر دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دے گا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں ڈالا جائے گا، حقیقت میں انما القی فی الجنہ، وہ تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ ہے فتنہ دجال کی حقیقت. جو زندگی بظاہر کانٹوں کی نظر آ رہی ہے، جو زندگی بے بسی، بے کسی کی، لاچاری کی نظر آ رہی ہے، جو زندگی ظلم و ستم اور تشدد سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، انما القی فی الجنہ، وہ تو جنت کی زندگی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا اعظم الناس شہادۃ عند رب العالمین، لوگوں یہ رب العالمین کی نظر میں سب سے بڑا شہید ہوگا. سب سے بڑی شہادت اللہ تعالیٰ اسے ہی نصیب فرمائیں گے. لیکن میرے بھائیوں، یہ ایسا مومن بندہ اور اس طرح یقین اور اس طرح ایمان رکھنے والا مومن بندہ الا ماشاء اللہ، قلیل، بہت تھوڑے ہوں گے، بہت کم ہوں گے، بہت کم. وہ حدیث سن لیں، 2 حدیثیں سنا کے بعد ختم کرتے ہیں تاکہ کل انشاءاللہ تھوڑی سی آگے بات ہو جائے گی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگ دجال کے بارے میں یقین رکھتے ہوں گے کہ یہ دجال ہے، اس کا جھوٹ، اس کا کذب ان پہ واضح ہوگا،
دجالی نظام کے باطل کو اور جھوٹ کو سمجھتے ہوں گے، لیکن دجال کے پاس آئیں گے، تھوڑی سی گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، تھوڑی سی گفتگو اور بات چیت سن کے کہیں گے یار ہم ہی غلط تھے، غلط فہمی میں پڑے ہوئے تھے، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے شبہات کو سن کر اور اس کی چرب زبانی کو سن کر اسی کے طرفدار ہو جائیں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ اس حدیث کو میرے بھائیوں ذہن میں بٹھا لیں، فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ یہ دجال ہے، یہ جھوٹا ہے، ہیں وہ دجال کے پاس آنے جانے والے، دجال کے حامی، دجال کی مجلسوں میں اور دجال کے دوستی کے نعرے بلند کرنے والے کہیں گے دجال ہے، جھوٹا ہے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، سب کچھ کہیں گے۔ پھر تم کیوں دجال کے پاس جاتے ہو؟ تم اس کے حمایت کے نعرے کیوں بلند کرتے ہو؟ دیکھ نہیں رہے اس کے پاس سونے اور چاندی کے اور رزق کے ڈھیر ہیں؟ چلو جب تک ہمارا کام چلتا ہے کام چلائیں، ہم بھی اس کے خزانوں میں سے اور اس کے مال و دولت میں سے حاصل کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، باقی ہمیں پتہ ہے دجال ہے، ہمیں پتہ ہے جھوٹا ہے، مفادات اس سے وابستہ ہیں، ہماری اغراض اس سے وابستہ ہیں، اگر اس کا مقابلہ کریں گے تو بھوک ہے، اس کا مقابلہ کریں گے افلاس ہے، اس کا مقابلہ کریں گے تشدد اور ظلم اور بربریت ہے۔ ہم اس سب کچھ سے بچنے کے لیے اور اس سے مفاد حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، باقی ہمیں پتہ ہے کہ ہے دجال ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ اور یہ دجالی نظام امت مسلمہ میں رچ بس گیا ہے کہ ہم ایک بات کو جھوٹ سمجھتے ہوئے، حرام سمجھتے ہوئے، ناجائز سمجھتے ہوئے، ہے حرام ہے ناجائز ہے، کیا کریں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیا کریں اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ کئی لوگ ایسے اور خود ان کانوں نے سنا کہ یار حضرت ٹھیک ہے سود حرام ہے، لیکن اب میں کیا کروں، میری حالت دیکھو، کیا میں سود کے بغیر رہ سکتا ہوں؟ ایک شخص مجھے کہنے لگا جی میں لاولد ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کچھ کما سکتا ہوں، اب میں اپنی جمع شدہ پونجی بینک میں نہ رکھوں اور سود نہ لوں تو کیا کروں؟ یہی دجالی نظام ہے، اور یہ دجالی نظام کے نام لیوا لوگ ہیں کہ ایک بات کو یقین کیے ہوئے ہیں کہ غلط ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، مفادات کے لیے اور وقتی اغراض کے لیے، وقتی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس نظام کو سمجھنے کی اور اس نظام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔